سب سے اولا سب سے اولا سب سے اولا سب سے سب سے جس کے آگے سبھی مشورے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشورے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشورے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشورے شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی شمع کو لے کر آیا ہمارا نبی اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جیسے 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 ہے سب سے اچھا ہمارا نبی ہے بس اچھے سے اچھا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ پچھلے جمعے کو بھی آپ حضرات نے بسم اللہ کے تعلق سے چند باتیں سنی اور آج بھی اسی متعلق آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے چند نقطہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
اور کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اللہ کے علاوہ سب کے سب جو ہے کیا ہے وہ نام صفاتی نام ہے، اور ذاتی اور صفاتی میں فرق یہ بیان کیا کہ ذاتی نام وہ ہوتا ہے جو صرف ذات کو بتاتا ہے، اور صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو کام بھی بتاتا ہے، اچھائیاں بھی بتاتا ہے، خوبیاں بھی بتاتا ہے، اور برائیاں بھی بتاتا ہے، صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ تو صفاتی نام میں ذات کے ساتھ اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی آیا ہوتی ہیں، اور ذاتی نام میں صرف ذات کا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری پہچان یہ بیان فرمائی ہے مفسرین نے کہ صفاتی نام میں کمی اور بیشی بھی ہو جاتی ہے۔ جو صفتی نام ہوتا ہے اس میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ ذاتی نام میں جو ہے کیا ہے وہ کمی اور بیشی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص عالم ہے یا علماء کی ایک جماعت ہے، تو سب کے الگ الگ ذاتی نام ہیں۔ کسی کا نام زید ہے، کسی کا نام بکر ہے، کسی کا نام خالد ہے، لیکن صفتی نام سب کا کیا ہے؟ عالم ہے۔ اس میں کمی اور زیادتی کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ خود دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بڑا عالم ہے، فلاں چھوٹا عالم ہے، یہ زیادہ عالم ہے، یہ کم عالم ہے۔ تو صفتی نام میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ صاحب کہا جاتا ہے وہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ چھوٹے عالم ہیں، وہ بہت بڑا مالدار ہے، یہ کم مالدار ہے، یہ بہت زیادہ غریب ہے، یہ اس سے کم غریب ہے۔ تو صفتی نام میں کمی اور زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن ذاتی نام میں، جیسے مثال کے طور پر آپ کا نام شاہ نواز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چھوٹے شاہ نواز ہیں، وہ بڑے شاہ نواز ہیں، یا وہ بڑے شاہ نواز ہیں آپ چھوٹے ہیں۔ تو جو ذاتی نام ہے اس میں زیادتی اور کمی نہیں ہوتی، لیکن صفتی نام میں کیا ہے؟ زیادتی اور کمی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو ہے کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ سب کے سب صفاتی نام ہیں، اور صفتی اور ذاتی نام میں فرق یہ ہو گیا کہ صفتی نام میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور ذاتی نام میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کہ اسماء صفاتیہ اور ذاتیہ میں ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی کہ صفاتی نام میں کیا ہوتا ہے؟ کمی اور زیادتی، اور ذاتی نام میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کہ جیسا کہ پچھلے جمعے آپ کو بتایا بھی کہ 3000 نام ہیں، جن میں سے 99 قرآن میں ہیں، انہی کو ہم اور آپ جانتے ہیں، باقی دیگر کتب میں ہیں، ملائکہ کے پاس ہیں، وہ ساری بحث آپ حضرات سن چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ رب العزت کے 3 نام آپ کو بتائے تھے، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ چاہے قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا لیجیے، اس میں ہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف مضمر ہے، وہ الگ چیز ہے کہ ہم سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ دلائل الخیرات میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بیان کیا گیا ہے، اسم اللہ۔ کیا نام ہے؟ جیسے کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے، کسی کا نام عبدالکلام ہے، کسی کا نام عبدالرحیم ہے، ایسے سرکار کا ایک نام دلائل الخیرات میں اسم اللہ بتایا گیا ہے، ذکر اللہ بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ اسم اللہ۔ جیسے عبداللہ، کسی کا نام رکھ دیجئے عبداللہ، یوں ہی کسی کا نام رکھ دیجئے اسم اللہ، تو کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک اسم اللہ بھی ہے۔ تو گویا کہ بسم اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اللہ آتا ہے، توجہ دیں۔
تو یہ بسم اللہ میں گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مضمر اور پوشیدہ ہے۔ جہاں کلام پاک کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، وہی کلام پاک کی ابتدا محمد الرسول اللہ کے نام سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ سرکار کا نام اسم اللہ ہے، تو جب بسم اللہ پڑھا جاتا ہے تو جس طرح کلام مجید کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اسی طرح سرکار کے نام سے بھی کلام پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسم اللہ بتایا گیا ہے اور ذکر اللہ بتایا گیا ہے۔ تو جب بھی ذکر کرو گے تو اگرچہ ذکر اللہ کا ہے لیکن نام محمد مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ بھی محمد مصطفیٰ کا نام ہے، ذکر رب کا ہے لیکن نام محمد مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے۔ ذکر رب کا ہے اور وہ ذکر دلالت کس پر کرتا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کی صفات پر دلالت کرتا ہے، چونکہ صفتی نام ہے ذکر اللہ۔ محمد مصطفیٰ کا صفاتی نام کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو گویا کہ کہیں بھی چلے جائیے عالم کے ہر ذرے میں جہاں خدا کی وحدانیت ہے جناب والا، وہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت نظر آتی ہے۔ جہاں خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی رسالت کا جلوہ ضرور نظر آتا ہے۔ جہاں جہاں عالم میں چلے جائیے، امام عشق محبت کہتے ہیں صرف اعتبارات بدل جانے سے نام بدل جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے۔ انہی کا جلوہ شہر میں ہے اور انہی کا جلوہ جناب والا عالم میں کہتے ہیں وہی اصل عالم و دہر ہے۔ یہ عالم جو ہے اس کی اصل کوئی اور نہیں ہے، یہ زمانہ ہے اس کی اصل کوئی اور نہیں ہے۔ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ ہی اس کی اصل ہے، انہی سے عالم بنا ہے، انہی سے دہر بنا ہے، انہی سے زمانہ بنا ہے، انہی سے کائنات بنی ہے، انہی کے نور سے کائنات بنی ہے۔ وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے۔ دہر کہتے ہیں زمانے کو جناب والا، سمجھ رہے؟ وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے۔ بحر کہتے ہیں دریا کو جناب والا، کہتے ہیں محمد مصطفیٰ ہی بحر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ اعتبارات بدل جانے سے پانی ایک ہے، جب وہ دریا میں سمندر میں پہنچتا ہے تو دریا کہا جاتا ہے، ندی میں آ جائے تو جناب والا اسے ندی کہا جاتا ہے، اور جب وہ کسی نہر میں آ جاتا ہے، کسی چھوٹے جناب والا پرنالے میں آ جاتا ہے تو اسے نالا کہا جاتا ہے۔ جب پانی کنارے پر آتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاٹ کہا جاتا ہے۔ وہی پانی جب بیچ میں چلتا ہے تو اسے دھار کہا جاتا ہے۔ وہی پانی جب طغیانی مار کر کے آتا ہے تو اسے لہر کہا جاتا ہے۔ پانی ایک ہے، اعتبار بدلتے چلے جاتے ہیں، نام بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہی جناب والا محمد مصطفیٰ عالم کی اصل ہے، جدھر دیکھو محمد مصطفیٰ کا جلوہ ہے، جدھر دیکھو کبھی تو ذبیح اللہ بن کر کے ذبح ہوتا نظر آتا ہے، کبھی خلیل اللہ بن کر کے ذبیح اللہ کی گردن پہ وہی نور چھری رکھتا نظر آتا ہے، کبھی جناب والا نجی اللہ بن کر کے وہی نور کشتی کو تیراتا نظر آتا ہے، کبھی جناب والا کلیم اللہ بن کے نظر آتا ہے۔ اعتبارات بدلتے چلے جاتے ہیں، نام بدل جاتا ہے، لیکن اگر اصل دیکھو گے تو سب کی اصل محمد مصطفیٰ ہے، سب کی اصل وہی جلوہ شہر و شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، وہی کنارہ بھی ہیں، وہی لہر بھی ہیں، وہی دھار بھی ہیں، وہی بحر بھی ہیں، وہی نہر ہیں۔ سارے اعتبارات بدلتے چلے گئے، نام بدلتے چلے گئے، صرف نام بدلے ہیں، اعتبارات بدلے، نام بدلے ہیں، ورنہ اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ اور دوسری جگہ امام عشق محبت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بسم اللہ شریف میں جناب والا آپ اسے اگر عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمہ لگا کر کے پڑھیں گے تو اس میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہی نظر آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی انفرادیت، اس کا تفرد اور اس کی یکتائی قرآن کی ہر آیت میں نظر آتی ہے۔ اور 3 نام بیان کیے گئے بسم اللہ میں، سب کے الگ الگ معانی بیان کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لفظ اللہ جو ہے کیا، چونکہ ہر لفظ کسی نہ کسی لفظ سے بنا ہوتا، ہر ایک کی لفظ کی ایک الگ اصل ہوتی ہے، تو لفظ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کس سے بنا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے کیا، کسی کا نام عالم ہے تو عالم علم سے بنا ہے، کسی کا نام ذاکر ہے تو ذاکر ذکر سے بنا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ ہے تو یہ لفظ اللہ کس لفظ سے بنا ہے۔ سبھی حضرات جو تعلیم سے وابستہ ہیں، جیسے اصل جو ہے کیا ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں پلے مانے آتا ہے کھیلنا، اصل کیا ہے وہ پلے ہے، اس سے پلیئر بھی بنتا ہے، اس سے پلیٹ بھی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے لفظ بنتے چلے جاتے ہیں اور ان کے معنی بدلتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کس سے بنا ہے، تو اس میں 2 جماعتیں ہوئیں۔ ایک جماعت وہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اللہ جو ہے کیا ہے، مشتق ہے، کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے۔ ایک جماعت وہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کا نام جو لفظ اللہ ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے، اسم براسی ہی کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنا ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے لفظ سے بنا ہے، انہوں نے اپنے اپنے اعتبارات پیش کیے ہیں۔ ایک جگہ بیان کرتے ہیں یہ لفظ اللہ الہن سے بنا ہے، جس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ جس کا معنی آتا ہے چین اور قرار سکون۔ چین قرار سکون معنی آتا ہے کہ یہ لفظ اللہ جو ہے کیا ہے وہ الہن سے بنا ہے، اور اس کا معنی آتا ہے چین قرار اور سکون۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے آج میرے پاس گھڑی نہیں، درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ تو الہن سے بنا ہے، تو اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں الہن سے بنا ہے، تو سب کہتے ہیں ساری کائنات جو ہے کیا ہے وہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے، چاہے وہ کوئی مخلوق ہو، جب اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اسے چین آ جاتا ہے، اسے قرار آ جاتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کے چاہے کوئی کیسا بھی پریشان حال ہو، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے اور اسے قرار آ جاتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ باہر والے پنکھے بند کر دو ورنہ یہ چلے گا نہیں۔ ہو گیا، دیکھو بول گیا یار۔ درود پاک پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اسی کے ذکر سے سب کو، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہیں چین و سکون نہ آئے۔ جب آپ عالم کے مصائب و آلام سے پریشان ہو جائیں، دنیا کے مصائب آپ کو ستائیں، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ رب کی بارگاہ میں آؤ گے، تمہیں قرار آ جائے گا، تمہیں سکون آ جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آؤ اس کی بارگاہ میں اور اس کا ذکر کرنے لگو، چونکہ دلوں کا سکون اسی کے ذکر سے ہے، کیونکہ دل اس نے بنایا ہی اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جسے سیدنا مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل۔ یہ محبت دنیا کے اصنام، دنیا کے صنم کی محبت اپنے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، یہ تو اللہ رب العزت نے صرف اپنے لیے بنایا ہے، جو تیرے بائیں پہلو میں چھاتی میں رکھ دیا ہے۔
تو حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل، اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ۔ ارے اسے بت خانہ کیوں بنائے پڑے ہو؟ اس کی تصویریں بسا کر کے اس میں صرف یاد اور تصویر جیسی بھی ہو سکے اپنے معبود کی جمع لینا چاہیے کہ میرا معبود اللہ رب العزت ہے، اس کی جو ہے کیا ہے یاد ہونا چاہیے، اور کوئی چیز اس دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔